یہ بتائیں کہ یہ آپ نے ابیکیو ٹرسٹ املاک کا ذکر کیا، یہ آپ کے کیا ڈیٹیلز ہیں، کتنی ہیں، اور وفاق سے آپ نے اس سے پہلے کوئی رابطہ کیا کسی اور فورم پہ اس کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی؟ اب آپ عدالت میں جانے کی بھی سوچ رہے ہیں، تو یہ کیا اس کے ڈیٹیل بتائیں ہمیں۔ جی دیکھیں، یہ جو ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی ہے اس کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے، کسی بھی صوبائی حکومت کے پاس اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد تواتر کے ساتھ سندھ حکومت نے کوشش کی کہ وفاقی حکومت ہم سے ان پراپرٹیز کی ڈیٹیل شیئر کر لے جو کہ صوبہ سندھ میں واقع ہے، لیکن انفارچونیٹلی وفاق نے ہمیں اچھا رسپانس نہیں دیا، اسی لیے ہم نے قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا، اور قانون سازی کے بعد سپریم کورٹ میں رجوع کریں گے تاکہ وہ تفصیلات ہم سے شیئر کر لی جائیں اور اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل بنا سکیں۔ پی ٹی آئی نے آصف زرداری کی نااہلی کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی اور بڑے خوش تھے کہ ان کی نااہلی کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ نوری آباد میں پاور پلانٹ جو بنا ہے اس سے کراچی میں جو ہے بہت اچھی صورتحال ہے بجلی کی، لیکن آج تھوڑی سی بارش میں بہت بری صورتحال ہے بجلی کی، ایون آپ کے لا ڈپارٹمنٹ میں بجلی نہیں ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی جو بجلی نہیں ہے آج یہ پاور پلانٹ کی وجہ سے، اور یہ کس کا پاور پلانٹ ہے نوری آباد میں؟ یہ جو آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کا کامنٹ کیا اور وہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ایسی خوشی حاصل کرنے کی کوشش وہ ماضی میں بھی کرتے رہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑے، بٹ ان کا حق ہے اپنا قانونی آئینی رائٹ ایکسرسائز کرنے کے لیے۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ کراچی الیکٹرک کی سپلائی معطل ہے، دیکھیں جو آئی پی پیز ہوتی ہیں ان کا کام گھروں میں بجلی پرووائڈ کرنا نہیں ہوتا، ان کا کام ہوتا ہے گرڈ کے تھرو کہ الیکٹرک کو وابڈا کو بجلی پرووائڈ کریں۔ تو یہ جو بھی فالٹ ہے یہ انٹرنل کراچی الیکٹرک کی سطح کے اوپر ہے، اس لیے وہ فالٹ ہوا ہے، کراچی الیکٹرک اس کا جواب دے گی۔ میں کہتا ہوں جہاں کہیں بھی اگر بجلی نہیں ہے وہ کام جو ہے کراچی الیکٹرک کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اس کے اوپر کراچی الیکٹرک سے آپ سوال پوچھیں۔ لیکن میں اس بات کو آپ کے سامنے زور دینا چاہوں گا کہ ماضی کے مقابلے میں جو کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اس پاور پروجیکٹ کی وجہ سے جو 100 میگا واٹ اضافی بجلی آئی ہے اس سے بہتری ضرور کراچی کے شہریوں کے لیے۔ یہ سوال کر کے پھر ایک منٹ پلیز جو ہے وہ خود اعلان کیا تھا اس کے علاج کا، تو دوسروں کا درد کیا ہے کہ اپنے طرف دیکھیں کہ سندھ کے اندر دیکھیں جیسے بہت سارے لوگ آپ کی پولیس نے ان کو آپ کر دیا۔ اچھا، میں کورنگی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں پولیس اہلکار دو پولیس اہلکار جو ہے وہ ایک میاں بیوی کے اوپر فائرنگ کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی جس کے اندر کوئی مقابلہ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، میں آپ کے دونوں سوال جو ہیں وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے، سندھ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ ایک ایسا پولیسنگ نظام ہونا چاہیے جس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے۔ جہاں تک آپ نے دیپک کی بات کی، میں اس وقت حکومت کا رکن نہیں تھا جب یہ اعلان کیا گیا، اس کی ڈیٹیلز آپ مجھ سے شیئر کر لیں، میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ اگر سندھ گورنمنٹ نے اس طرح کا اعلان کیا تو انشاءاللہ وہ میں پورا کرا کے دوں گا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بات بھی کیٹیگوریکلی کہوں کہ یہ جو ماورہ قانون ماورہ آئین کرنے کی کارروائی ہیں یہ غلط ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کر کے آپ کے پاس آؤ۔ کچھ دن پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ سندھ کے نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں دی جائیں گی، اس حوالے سے کوئی کابینہ میں بات ہوئی کیونکہ نوجوان منتظر ہیں کہ کب یہ جی یہ بالکل لاسٹ کابینہ کے اجلاس میں جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اس کے اوپر بات کی گئی تھی اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، میں اس کمیٹی کا رکن ہوں، وہ کمیٹی کام کر رہی ہے، ہماری سفارشات انشاءاللہ اسی ہفتے میں فائنل ہو کے واپس کابینہ کو چلے جائیں گی، تو اگلی کابینہ کے اجلاس میں انشاءاللہ اس معاملے کے اوپر فیصلہ ہو پائے گا۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، آپ جیل خانہ جات میں اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، پولیسنگ ایکٹ میں اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، سندھ کے اندر ایم ایل سی سینٹرز میڈیکو لیگل سینٹرز غیر فعال ہیں، کراچی میں 9 لیگل سینٹرز کام کر رہے ہیں، اس میں سے 3 صرف کام کر رہے ہیں، باقی غیر فعال ہیں۔ تمام تر جو سندھ کے دیگر اضلاع سے جو بھی کیسز آتے ہیں یہاں پر ان کی بہتر طریقے سے لیگلی طور پر ان کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا، اس کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے کوئی لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے؟ جی آپ نے یہ پہلے بھی مجھ سے ایک بار سوال کیا تھا، اور انفیکٹ میں خود جب علی رضا عابدی صاحب کی شہادت ہوئی تھی اس روز جب میں جناح اسپتال گیا تھا تو وہاں کی مینجمنٹ نے بھی یہ بات میرے سامنے رکھی، اس کے بعد ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بات کی تھی، غالباً جو جناح اسپتال کے حد تک یہ معاملہ ہے یہ حل ہو چکا ہے، جو باقی اسپتالوں کی بات ہے ایک بار پھر میں ہیلتھ سیکٹری سے پوچھ لوں گا، اس کے بعد میں بہتر طریقے سے آپ کے سوال کا جواب دے پاؤں گا۔ جی آپ کا ہو گیا؟
جی یہ تو آپ نے کہا کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، مطلب اس طرح ماضی کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ راؤ انوار والے معاملے پہ خاص طور پہ کہ ہتکڑی تک آپ لوگ نہ لگوا سکیں. دوسرا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جائیں تو بھول جائیں بینظیر بھٹو کے قتل کیس کو، مشرف کو معاف کر دیں. اچھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ماضی کو بھول جائیں، میں نے کہا ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. انسان اگر اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی بہتری کی گنجائش ہو نہیں سکتی. مجھے آپ کے سوال پر بالکل اعتراض ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقصد اس پوائنٹ کو بتانے کا یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی غلط چیز ہو رہی ہے، چاہے صوبہ سندھ میں ہوئی ہو، پنجاب میں ہوئی ہو، بلوچستان میں ہوئی ہو، کے پی میں، کہیں پر بھی ہوئی ہو، ہم اس کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو چیز بھی ہو آئین و قانون کے تحت ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر دوسری کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے. یہ بتائیں کہ آج اس وقت باہر بھی برسات پڑ رہی اور آپ کی کابینہ کا شاید ایجنڈا نہیں تھی، لیکن رات برسات پڑ گئی، تو جو ٹکٹس ہمارے پاس ہے اس میں برسات اور اس پانی کا کھڑا ہونا اور یہ سبب جو ہے کابینہ کے سامنے آیا، کیا وزیر اعلیٰ نے کہا؟ دیکھیے، یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال اٹھایا کہ آج پہلی چیز دعا کرنے کے بعد جو چیز اٹھائی گئی وہ چیف منسٹر صاحب نے خود لوکل گورنمنٹ منسٹر سے پوچھا. انہوں نے کہ جی کل جو رات کو بارش ہوئی ہے اس کے بعد سڑکوں پہ مجھے پانی نظر آیا. انہوں نے کہا میں رات کو بھی شہر میں نکلا تھا اور آج صبح بھی سیکریٹریٹ آتے ہوئے مجھے پانی نظر آئے. یہ کیوں ہے؟ یہ کوتاہی نہیں برتنی چاہیے آپ کو، اس کو فوری طور پر آپ بہتر کریں. منسٹر لوکل گورنمنٹ فوراً انہوں نے اس کی ریلیونٹ انسٹرکشن ایشو کی اور ابھی بھی اس وقت میرے خیال میں ان کا اجلاس چل رہا ہے، میٹنگ چل رہی ہے انٹرنل لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے ریزالو کیا جا سکے. اظہار برہمی بالکل چیف منسٹر نے اور کابینہ نے اس بات پہ کیا کہ جہاں جہاں پانی جمع ہوا اس کے اوپر روک تھام کے لیے صحیح کام کیوں نہیں کیا گیا. جی میں نے آپ کو پراپرٹی لینے جا رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں جو عدالت جس نے آپ سے یہ محکمے چنے وہ کیا آپ کو ریلیٹو پراپرٹی دے گی یا آپ کے پاس جانے عدالت کے پاس جانے کے بعد کیا یہ فیصلہ آدمی ہو جائے کہ یہ بھی آپ کو محکمے نہ ملے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان فیصلوں کی وجہ سے جو صوبہ سندھ کی عوام کا، صوبہ سندھ کی آئینی رائٹس ہیں، ہم اس سے دستبردار ہو جائیں. دیکھیں، ہم اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کرتے رہیں گے، کورٹ کے سامنے مؤدبانہ گزارش کرتے رہیں گے اور امید کریں گے کہ ہماری کورٹس ہمیں اس بات پر ریلیف دیں گی. اور یہ بات صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نہیں کری ہے، باقی صوبائی حکومتیں بھی کریں. تو میں سمجھتا ہوں ایک بار وہ درخواست چلے جائے گی، اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ ہو پائے گا. جہاں تک آپ نے سوال کیا جناح اسپتال کے بارے میں، NICVD کے بارے میں نے ہفتے کے روز پریس کانفرنس میں گزارش کی تھی کہ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے، سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے سندھ حکومت نے ان اداروں کے اندر بہتری لائی ہے اور بہتر طریقے سے سارے پاکستان کی عوام کی خدمت سندھ حکومت ان اداروں کے تھرو کر رہی ہے. غالباً اسی ہفتے میں انشاءاللہ ہم ریویو اپنی ڈرافٹ کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں گے اور پھر منتظر رہیں گے انشاءاللہ اس ایشو کے اوپر کہ ہمیں اور سندھ کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو انصاف ملے. سر، کراچی میں جیلوں کی بڑی وہ ہے، جیل جو ہے کراچی کے اندر 2 جیل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پرپوزل کا صرف گورنمنٹ کیا گیا کہ جیل کراچی سے باہر. کراچی میں مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ جیل کے قوانین میں دور حاضر کے مطابق جدید خطوط پر قانون سازی کی جا رہی ہے.